حمایت علی شاعر سلام عرض کرتا ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں ہمارے ملک کے مشہور اور صف اول کے گلوکار مسعود رانا۔ یہ نام آپ کے لیے ظاہر نیا نہیں ہے، ان کا نام سنتے ہی آپ کے کانوں میں ان کے مختلف نغمے گونجنے لگے ہوں گے، اور ان کا جو مخصوص انداز ہے وہ بھی آپ کو یاد آ رہا ہوگا۔ تو آج آئیے ہم ان سے براہ راست کچھ باتیں کریں اور یہ معلوم کریں کہ گلوکاری کی اس مقبولیت اور اس مقام تک پہنچنے میں مسعود رانا نے کتنے کٹھن مرحلے طے کیے اور یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح اس مقام تک پہنچا۔ مسعود رانا صاحب جی، آپ کے نغمے تو بلا شبہ بہت مقبول ہوئے ہیں اور آپ کی آواز دور دور تک پہنچی ہے، لیکن کچھ لوگ آپ کے قریب بھی آنا چاہتے ہیں۔ جی جی تو یہ بتائیے کہ آپ کے قریب آنے کے لیے ہم کہیں آپ کے گھر نہ آ جائیں جہاں سے آپ نے اپنی زندگی شروع کی ہو؟ ضرور ضرور۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کا یہاں قیام پاکستان میں کہاں تھا جہاں آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم پائی اور اس کے بعد آپ کے خاندان کے مختلف افراد جی وہاں رہ رہے ہوں؟ جی، میں تو پیدا ہوا میرپور خاص سندھ میں۔ جی جی۔ تو بچپن ہی میں ہم شفٹ ہو گئے تھے جلندھر، اچھا، اس لیے کہ ہمارا آبائی وطن آبائی وطن وہ تھا، وہ جلندھر ہے۔ جی۔ تو وہاں میں بچپن ہی سے اپنے ننیحال میں زیادہ رہا، اس لیے کہ ماموں سے اور نانی سے مجھے بڑا لگاؤ تھا، بڑا پیار تھا۔ اچھا، تو اور گانے کا شوق جو تھا وہ بچپن ہی سے مجھے تھا۔ ٹھیک، تو یہ اللہ کی دین ہے، جس کو بھی مل جائے۔ صحیح، ظاہر ہے۔ تو 47 میں پھر ہم شفٹ ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد آپ یہاں آ گئے؟ جی، میں بہت چھوٹا سا تھا۔ ہاں ہاں، ظاہر ہے۔ جب آئے۔ اچھا، تو پھر واپس آ کر آپ یہاں دوبارہ میرپور خاص ہی میں رہنے لگے؟ جی ہاں، میرپور خاص میں ہی اچھا، ہماری زمینداری ہے، اچھا، تو میرپور خاص میں ہی ہم رہے۔ تو ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں پائی ہوگی؟ جی ہاں، میں نے میٹرک تک تعلیم وہیں وہاں حاصل پائی۔ کی۔ اچھا مسعود رانا صاحب، یہ بتائیے کہ بائی دا وے ایک بات یاد آ گئی، جی آپ کا نام مسعود رانا ہے اور ایک نام اور بھی موسیقی میں بڑا نمایاں ہے ہمارے یہاں، ایک سہیل رانا۔ تو جی، بعض انگریزی میں جو لوگ یہ نام پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں مسعود رانا اور سہیل رانا کچھ آپس میں شاید بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں۔ نہیں، بھائی تو نہیں ہے، وہ کمپوزر ہیں، میرے دوست ہیں۔ ہاں، نہیں، کمپوزر اور دوست ہونے کے باوجود بھائی ہو سکتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ وہ یعنی آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے؟ نہیں، رشتہ داری میری ان سے اچھا، نہیں ہے۔ تو وہ رانا ہے؟ جی جی، اور جی، یہ رانا ہے، تو یہ رانا تو ایک آپ کی ریس ہے، یہ آپ کا رانا، خاندانی یہ رانا ہے۔ رانا ہے یہ؟ جی، جی ہاں، یہی فرق ہے۔ تو اکثر لوگ جو یہ نہیں سمجھتے ہیں جی ہاں، کہ رانا اور رانا کس طرح سے لکھا جاتا ہے، وہ انگریزی میں اگر آپ کے نام کو کہیں دیکھا تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آپس میں کوئی عزیز ہو۔ جی جی، کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا اس بارے میں۔ جی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جب آپ میرپور خاص میں آ کر رہنے لگے تو اور تعلیم بھی آپ نے وہاں پائی، یہ کیسے آپ کے اندر شوق پیدا ہوا کہ آپ گانے ہی سے اپنے جذبات کا اظہار کریں؟ کوئی اور ذریعہ آپ نے کیوں نہ اس سلسلے میں، یعنی گانے سے رغبت کی وجہ کیا تھی؟ بس دراصل میں بچپن ہی سے گاتا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں گاتا تھا۔ باقی ذریعہ جو تھا وہ تو اللہ کی مہربانی ہے، سب کچھ تھا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن بس یہ شوق بچپن سے بڑھتا رہا، ڈیولپ ہوتا رہا۔ تو پھر یہ تھا کہ اسکول میں بچوں کی جب وہ ہوتی تھی اسمبلی، اس میں بھی میں وہ گایا کرتا تھا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ سو میں ہی گاتا تھا اسکول میں، اور بھی 2-3 لڑکے تھے۔ جب آپ یہ باضابطہ گانے لگے تو آپ کے گھرانے کا کیا ماحول تھا؟ مطلب کہ یہ گانا لوگ پسند کرتے تھے آپ کو گاتا ہوا دیکھ کر؟ جی نہیں، بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو شاید اسے عام طور پر پسند نہیں کرتے۔ بالکل نہیں، میرے گھر والے پسند نہیں کرتے تھے، اور اس لیے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، تو ہم بلانگ کرتے ہیں زمیندار فیملی کو اور راجپوت فیملی کو۔ تو ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے نہیں گایا، تو میں پہلا ایک شخص تھا کہ جو اس لائن میں آیا، اور لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ اس فیملی سے اور گانا گا رہا ہے۔ ہاں، تو ان کی پرانی روایات کے خلاف ہوگی بات۔ جی، تو آپ کو بھی بڑی دقتیں پیش آئی ہوں گی پھر؟ ہاں، بڑی دقتیں آئیں، کیونکہ گھر میں کسی نے گانے نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے کسی سے سیکھنے دیا۔
تو ٹھیک ہے میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر گا لیتا تھا, کہیں اپنے جلسوں میں گا لیا, کوئی لیڈر آتا تھا وہاں پہلے میں نظم پڑھتا تھا. تو وہ شوق جو تھا آہستہ آہستہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے سنتے ہیں تو وہ ڈیولپ ہوتا رہا آہستہ 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 آہستہ. تو پھر آخر کار یہ ہوا کہ اس شوق کے لیے مجھے گھر چھوڑنا پڑا. اچھا, یعنی اس شوق کی خاطر آپ نے گھر چھوڑ دیا. جی. اچھا یہ بتائیے, جب آپ نے پہلی بار پبلک کو فیس کیا بحیثیت سنگر کے, جی, تو وہاں آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ لوگوں نے کیا آپ کو واقعی جی بھر کے داد دی, یا کچھ دل شکنی ہوئی, یا آپ خود کچھ اپنے تئیں ہوتی ہے نا پہلی جھجک, اس سے دوچار ہوئے ایز پلے بیک سنگر؟ نہیں, میں پبلک, آپ نے اسٹیج پر بھی بہت اچھے نغمے پیش کیے ہیں. وہ دراصل میں نے ایک پروگرام کیا تھا 57 میں, جی, گورنمنٹ سائنس کالج حیدرآباد. اچھا. تو وہاں میرا کمپٹیشن تھا, کوئی 17-18 کالجز تھے. اس میں ہمارے ایک پرانے دوست تھے مسعود جعفری, اپنا روبینہ ریڈیو کی جو سنگر تھی, میں تھا, بہت مشہور ہیں. تو اس میں کئی 3-4 ہزار لڑکے تھے. اچھا. اس میں مجھے پہلا پرائز ملا تھا گانے میں 57 میں. تو پھر میرا شوق, مجھے کانفیڈنس ہوا کہ جبکہ اتنے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور پھر یہ نئی جنریشن نئے لڑکے جو ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے. میں نے محسوس کیا کہ میں گا سکتا ہوں. اچھا, تو پھر آپ نے چاہا ہوگا کہ کچھ اور دور تک آپ کی آواز پہنچے, تو ممکن ہے آپ نے ریڈیو وغیرہ کو بھی اپروچ کیا ہوگا؟ جی, میں نے اپروچ تو ریڈیو کو نہیں کیا. اچھا جی. تو وہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے حمید نسیم صاحب اسی فنکشن میں تھے. جی جی. تو وہیں انہوں نے مجھے بلوایا کہ تم کل وہاں حیدرآباد میں میرے پاس ریڈیو اسٹیشن پہ آؤ, میں تمہارا آڈیشن لوں گا. اچھا اچھا. تو انہوں نے میرا آڈیشن لیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پروگرام بھیجوں گا. اور ہاں سچ یاد آیا, اس سے پہلے ایک مسٹر انصاری تھے. اچھا. وہاں تو انہوں نے میرا آڈیشن لیا تو انہوں نے مجھے فیل کر دیا. اس وقت شاید آپ کچھ ناپختہ بھی ہوں گے آپ, کیونکہ آدمی کی اپنی مختلف ادوار میں جا کر نہیں, لیکن انہوں نے بڑے ایک عجیب طریقے سے مجھے فیل کیا کہ نہیں تم کچھ نہیں ہو, اور جاؤ پہلے سیکھو. تو میں سیکھنے کی آپ, تو میں باہر آیا اور میں چپ ہو گیا, اور مجھے بڑا شرمندگی بھی ہوئی کیونکہ میرے ساتھ دوست بھی تھے 2-3 کہ بھی آؤ دیکھو میں ریڈیو پہ جا رہا ہوں. تو ویسے یہ تھا کہ مجھے افسوس بھی بہت ہوا کیونکہ اس کا بولنے کا انداز جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, مجھے پسند نہیں آیا. اتنے میں حمید صاحب آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے آڈیشن نہیں دیا. میں نے کہا جی آڈیشن لیا تھا, مجھے فیل کر دیا. نہیں میں تمہارا آڈیشن لیتا ہوں, آؤ. تو پھر میں نے آڈیشن دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں پروگرام مل جائے گا. تو ہم بڑی خوشی خوشی گھر چلے گئے. تو وہاں جا کر اپنے یاروں دوستوں کو بتایا. بھی گھر میں نے نہیں بتایا کہ مجھے پروگرام مل گیا. جب میرا جس دن پہلا پروگرام تھا تو اس دن والد صاحب نے تو نہیں سنا, لوگوں نے سنا. تو انہوں نے والد صاحب کو مبارک دی کہ جی آپ کا لڑکا ریڈیو پہ گانے لگا, بڑا ہمیں بڑی خوشی ہے. تو انہوں نے آ کر خیر گھر میں بڑی باتیں کی اور مجھے بھی کہا. تو پھر میں نے یہ سوچا, میں نے کہا جب یہ سمجھتے نہیں, یہ مانتے ہی نہیں, انہوں نے اچھا نہیں سمجھا. انہوں نے کہا میں بہت, مجھے لوگوں سے شرم آتی ہے کہ میں کیا کہوں کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے کیا کام شروع کر دیا. ہاں تو انہوں نے اپنے پرانے خیالات کے آدمی تھے. تو بس پھر میں نے چھوڑا اور میں پھر کراچی آ گیا. اچھا, تو سمجھ لیجیے کہ ریڈیو میں آپ کو ایسے افراد ملے جنہوں نے آپ کے سوئے ہوئے جذبوں کو بیدار کیا اور آپ کی قدر کی, یعنی آپ کے جوہر کو پہچانا. ہاں صاحب, ریڈیو کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس سلسلے میں. اور جب آپ کراچی آئے تو پھر آپ کے اندر کیا خواہش یہ بھی بیدار ہوئی کہ آپ فلموں میں چلے جائیں براہ راست, یا آپ نے؟ نہیں, پھر میں نے ریڈیو پہ کوشش نہیں کی. میں نے کوشش ہی یہ کی کہ میں فلم لائن میں. اچھا اچھا. پلے بیک تو فلم میں آپ کو کس نے, کس ذریعے یا واسطے سے, یا وہاں بھی ایسی سلسلہ ہوا کہ کسی نے فنکشن میں آپ کو سن لیا اور فلم میں آپ کو بلا لیا؟ نہیں, یہاں میرے ایک دوست تھے, ان کے ملنے والے تھے نظر جمال راٹھور صاحب. اچھا. تو وہ ایک فلم کا میوزک دے رہے تھے انقلاب کا. جی جی. تو میں نے باقاعدگی سے ان کی شاگردی بھی کی, ان سے 4-6 مہینے سیکھا بھی. اچھا. پھر انہوں نے مجھے پہلا گیت گوایا فلم انقلاب میں ایسٹرن اسٹوڈیوز میں. تو وہاں مجھے ریکارڈ کیا اقبال شہزاد صاحب نے. اچھا. تو انہوں نے جب میری آواز سنی تو انہوں نے مجھے
بڑا کہا کہ بھئی تمہاری بہت اچھی آواز ہے, تم کوشش کرو, بڑے اچھے ہو سکتے ہو. تو میری ذرا طبیعت سنبھلی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہاں کہ فلم لائن میں بھی مائکرو فون پہ میری آواز ٹھیک ہے. صحیح. تو پھر میں نے دن رات محنت کی, اور اس کے بعد شہزاد صاحب نے مجھے رات کے راہی میں بلایا گانے کے لیے. صحیح. تو اے امیر صاحب نے کہا جی میں نے سلیم رضا کو بلا لیا ہے, تو میں آپ سے گیت نہیں گوا سکتا. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا دیکھو چانس ملتے ملتے رہ گیا. ہاں وہی کہ منزل پہ پہنچتے پہنچتے رہ گیا. تو بہرحال دل شکنی کے اور دل نوازی کے مختلف مرحلے آپ کی زندگی میں آئے. بہت بہت زبردست. اچھا, اس دوران میں آپ پر بڑے سخت وقت بھی پڑے ہوں گے, کیونکہ جب گھر سے نکل گیا ہے ایک لڑکا تو ظاہر ہے کہ ذرائع معاش اور رہنے کی جگہ اور کئی ایک مسائل ہوں گے آپ کے ساتھ. بڑے مسائل. اچھا, تو آپ نے کچھ ایسا وقت بھی گزارا جس سے آپ اپنی زندگی کا سخت ترین وقت؟ سخت ترین وقت تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں ایک ٹھیک ٹھاک گھر سے آیا اور کراچی میں آ کر فنکشنز وغیرہ میں تو میں پاپولر ہو ہی گیا تھا. تو اس کے بعد یہ کہ جی میں رات کو جس دوست کے پاس ٹھہرتا تھا تو اس کی جو وہ کوٹھڑی تھی وہ بڑی تنگ تھی, تو میں باہر سوتا تھا. اچھا. سویا اور صبح سویرے جلدی اٹھ جاتا تھا کہ بھی لوگ مجھے پہچان نہ لیں کہ یہ وہی لڑکا ہے جو گاتا ہے. تو بڑے آپ نے بڑی محنت کی اور بڑے جرأت اور اس کے ساتھ حوصلہ مندی کے ساتھ یہ میں نے بڑی اسٹرگل کی ہے. میں نے بڑی خوشی ہوئی آپ کی باتیں سن کر, اور بڑی امنگ پیدا ہوئی کہ کس طرح سے ایک فنکار کو اپنی زندگی میں اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے ایک جنگ کرنی پڑتی ہے اور وہ کس طرح کامیاب ہوتا ہے. جی جی. تو اچھا مسعود جان صاحب, یہ بتائیے کہ اس کے بعد جب آپ فلمی ماحول میں آ گئے تو آپ نے اس ماحول کو کیسا پایا؟ کیا یہ ماحول ویسا ہی نظر آیا جیسا کہ عام طور پر لوگ باہر کی دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں؟ جی نہیں, بالکل یہ تو غلط ہے, اس لیے کہ لوگوں کو تو اس ماحول کا اول تو پتہ نہیں ہوتا. سنی سنائی باتیں کرتے ہیں. اور ویسے یہ ہے کہ آدمی کے اپنے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. صحیح. کہ جس طرح سے بھی آدمی اپنے آپ کو بنا لے اور اپنی سوسائٹی بنا لے, اچھے دوست بنا لے, تو ہر معاشرے میں اچھے برے تو ہوتے ہی ہیں لوگ. صحیح. تو فلم تو خام خواہ لوگوں نے بدنام کیا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں صحیح. تو صاحب آپ اب تو ماشاءاللہ شہرت کی بڑی بلندی پر ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو اور آپ نے بڑے اچھے اچھے گیت گائے ہیں اور لوگوں کو زبانی تک یاد ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایک بہت ذاتی سی بات ہے جی, یہ دل میں ایک درد ہوتا ہے جو فن کو جنم دیتا ہے, سنا ہے یہ؟ جی جی جی. تو آپ کے فن کی حفاظت کسی درد نے کی یا فن کی نشو نما کسی درد کے؟ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی چھپانے کی تو بات ہے نہیں. میرا مطلب ہے کہ کوئی, میں تو وہی کہ میرا مزاج لڑکپن سے آشکارا. ہاں وہ فن سے بھی ہوا ہوگا اور دوسرا بھی ڈیفینیٹلی بڑی فن کو بڑی تقویت پہنچتی ہے اس بات سے. تو آپ شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں, ابھی ریسنٹلی شادی کی ہے, 3 مہینے ہوئے. اچھا, تو یہ کامیاب شادی ہے انشاءاللہ. یعنی جس حرف آغاز سے حرف اختتام تک. جی بالکل. اچھا صاحب, تو میں سمجھ گیا اشارہ آپ کا. تو آپ اپنے مرادوں میں کامیاب ہو گئے. جی اللہ کا. اچھا, آپ ایک بات بتائیے کہ جب آپ مرادوں میں کامیاب ہو گئے ہیں تو کیا اس درد کا علاج بھی ہو گیا جو تشنگی یا جو ایک کرب اور ایک کسک کے طور پر آپ کی آواز میں نمایاں ہوا تھا؟ نہیں, وہ تو نہیں ہو سکتا. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ جو چوٹ پہلے لگ چکی ہے وہ بہت گہری تھی. وہ بہت گہری ہے اور وہ داغ جو ہیں بھر نہیں سکتے. اچھا. ہاں صاحب, یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے ایک فنکار کا کہ اس کے اندر ایک درد کی لذت ہمیشہ زندہ رہے. بالکل. اور شاید آپ کی آواز میں جو سوز ہے وہ اسی واسطے سے ہے. بس اللہ کی مہربانی ہے اور دعائیں آپ لوگوں کی. ایسا صاحب لیٹسٹ آپ کوئی بہت اچھا ایسا گانا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا ماسٹر پیس گانا گایا ہے؟ جی. کچھ شاہکار آپ کا کچھ آپ بتا سکتے ہیں کون سا گانا آ رہا ہے آپ کا؟ میرا جی مائندہ ابھی ایک جو میری زندگی کا بیسٹ گیت ہے. جی. ابھی ریسنٹلی میں نے گایا فلم کبڑا عاشق کے لیے. اچھا اچھا. تو وہ میرا خیال ہے کہ ہر لحاظ سے جتنا نیچے ہے اتنا ہی اوپر ہے, اور بیس میں اوپر, اب یعنی بالکل ہر لحاظ سے وہ اچھا ہے. صاحب ضرور سنیں گے. کیا اس کے کچھ بول یاد ہیں آپ کو ذرا سا کچھ اگر آپ ہمیں؟ وہ تھا جی گیت جی میرے محبوب کی طرح. یہ تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے.
ہماری تو بات اس طرح سے تو یہ شاعر سے اگر پوچھ لے تو ہم سن بھی لیں. مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے. جی کچھ ہلکا سا. میرے محبوب کی طرح مجھ پر اے خدا تو بھی مہرباں ہو جا، چھین لے مجھ سے زندگی میری، یا میرے پیار کی زباں ہو جا، میرے محبوب کی طرح مجھ پر اے خدا تو بھی مہرباں ہو جا. ماشاء اللہ جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا صاحب، ضرور یہ گانا تو ہم ضرور سنیں گے، اور بغیر سازوں کے جب اتنا لطف آیا ہے مجھے بہت پسند، تو پورے اہتمام کے ساتھ جب یہ ریکارڈ ہوا ہوگا تو یقیناً اس میں ایک کیفیت پیدا ہوئی ہوگی. اچھا محمود صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی آپ کو زحمت ہوئی، اور آپ سے ویسے بہت سی باتیں معلوم بھی ہوئی جو میرا خیال ہے آپ کے پرستاروں میں سے بہتوں کو نہیں معلوم ہوگی. جی جی. تو پھر انشاءاللہ آئندہ ہی ملاقات رہے گی. ٹھیک ہے، خدا حافظ. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.